بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ میں ہوں نسیم فاروق۔ ہمارے ملک کی روز بروز دہشت گردی کے حوالے سے، لاقانونیت کے حوالے سے، آئین کی پامالی کے متعلق اور شہر کے اندر کرائم، ڈکیتیاں، ریزنی، ان تمام چیزیں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، اور یہ صرف اور صرف امپورٹڈ حکومت جو ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہے، یہ 8 مہینے کا ان کا جو کردار اور ان کے جو کام ان لوگوں نے کیے ہیں، لوٹ مار اور کرپٹ ترین لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا ہے، اس کے حوالے سے لاقانونیت اور غیر آئینی معاملات سارے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور ان کو کنٹرول کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ دیکھ رہی ہے، اور دیکھنے کے باوجود یہ سب کچھ تماشا لگا ہوا ہے، اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہو رہی۔ اسلام آباد میں ریڈ الرٹ جاری کر دیا ہے۔ وہاں جو ہوٹل ہے میریٹ ہوٹل، اس پہ حملے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک گاڑی پکڑی گئی تھی جو دہشت گردی کے حوالے سے انہوں نے اپنے آپ کو بم سے اڑایا، جس میں ہمارے جوان شہید ہوئے اور وہاں کے مقامی لوگ اس میں شہید ہوئے۔ اسی طرح سے اب اسلام آباد کے اندر لوگوں کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنے شناختی دستاویزات اپنے ساتھ لے کے شہر میں گھومیں، اور اس ایمبیسیوں کو بھی یہ حکومت امریکہ نے اپنے لوگوں کو یہ کہا ہے کہ میریٹ ہوٹل کے نزدیک نہ جائیں، اس کو خالی کر دیں، اور ایمبیسیوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اجتماعی جگہوں پہ جانے سے اوائڈ کریں۔ تو یہ اس وقت ملک کے اندر جو امریکہ چاہتا تھا، آج سے 24 سال پہلے جو دہشت گردی کے حوالے سے امریکہ نے ہمیں جنگ میں دھکا دیا تھا، آج پھر اسی پہ عمل پیرا ہے۔ زرداری کا جو بیٹا ہے، جو کہ بلاول زرداری، وہ کہتے ہیں امریکہ اس کے پاؤں نہیں تھک رہے، وہ چکر پہ چکر لگا رہا ہے، اور نہ جانے وہ وہاں پہ کیا معاملات کر رہا ہے جا کے۔ اور اس حوالے سے جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس نے آج جو دہشت گردی کے حوالے سے، اس دہشت گردی کے آڑ میں یہ اپنے اڈے دینے پہ راضی ہو گئے ہیں۔ اپنے اڈے دینے جو عمران خان نے سخت اس کی مخالفت کی تھی، اور ایبسلیوٹلی ناٹ کا کہا تھا اس اخبار نویس کو، جو چینل کا جو امریکن چینل کا جو ان سے عمران خان سے انٹرویو لے رہا تھا، تو اس کے حوالے سے یہ خدشات بڑھتے جا رہے ہیں کہ ہم آج پھر اس جنگ کے اندر ہمیں دھکیلا جا رہا ہے جس سے ہم بڑی مشکل سے نکلے تھے، جس میں ہمارے 80,000 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا تھا، اور ان کو لاشیں ہم نے اٹھائی تھیں۔ تو یہ سب کچھ اس ملک کے اندر ہو رہا ہے، اور یہ امپورٹڈ گورنمنٹ، یہ بانمتی کا کنبہ، اس کو کسی سے کوئی غرض نہیں، کسی سے کوئی تعلق نہیں، اس کو صرف اپنے NRO2 اور کو ختم کرنے، اور ملک میں لوٹ مار کا اپنی جتنی انہوں نے لوٹ مار کرنی ہے اس پہ وہ لگے ہوئے ہیں، سوائے عمران خان کے بغض ماویہ میں کہ عمران خان کو کس طرح سے نت نئے مقدموں میں پھنسایا جائے، وہ صرف اس کام پہ لاگو ہیں۔ تو یہ آج اس ملک کے لیے المیہ ہے۔ ہم بالکل ڈیفالٹ کے نزدیک جا چکے ہیں، ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر ختم ہو چکے ہیں، ہمارے خزانے میں صرف لوگوں کی وہ امانتیں ہیں جو چین نے، UAE نے اور سعودی عرب نے ہمارے پاس صرف ہمیں ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے ہمارے زر ضمانت کے طور پہ رکھائی گئی تھی۔ تو ہم آج اپنے آپ کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ تو اس سے تو کوئی بھی نمٹ نہیں رہا، اس پہ تو اسٹیبلشمنٹ نے بھی کھلی چھٹی دی ہوئی ہے۔ جو بظاہر نظر آ رہا ہے، نئے چیف آف آرمی اسٹاف آئے تھے تو لوگوں نے سکھ کا سانس لیا تھا کہ اس جنرل باجوہ کو، جو کرپٹ ترین انسان جس نے یہ بھانمتی کا کنبہ ہم پہ مسلط کیا تھا، اس نے خود کہا، اس نے اس وجہ سے مسلط کیا تھا کہ خود بھی کھاؤ اور ہمیں بھی کھلاؤ، کیونکہ جو اس کے کرپشن کے معاملات سامنے آ رہے ہیں، FBR سے جو رپورٹ لیک ہوئی ہے، اس کی بیوی کے نام، اس کے بچوں کے نام، اور تمام جائیدادیں پورے پاکستان میں اور پورے ملک میں جو اس کی جائیدادیں سامنے آئی ہیں، تو اس نے 1200 کروڑ روپے کی کرپشن کی۔ کیا اس کو کوئی نہیں پوچھے گا؟ وہ اب ملک سے فرار کی
تدبیریں سوچ رہا ہے، وہ اپنے معاملات کو، اب پلاٹوں کو اپنے بیچ رہا ہے۔ ابھی 1 کروڑ روپے کا اس نے پلاٹ بیچا ہے، جو کہ کہتے ہیں مزید پلاٹ کی بیچنے اور اپنے آپ کو سمیٹ کے، اور وہ یہاں سے نکلنے کے چکر میں ہے۔ تو کیا ہمارے جو ریٹائرڈ فوجی ہیں، جو فوج سے ریٹائرڈ ہوتے ہیں، کیا ان پہ کوئی احتساب ان کا نہیں ہوتا؟ اس ملک میں ایسا کوئی قانون نہیں ہے، وہ آئین سے بالا تر ہیں، قانون سے بالا تر ہیں، ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے۔ جنہوں نے اس ملک کو جو حشر کیا ہے 30 سال 40 سال میں، ایسا نہیں ہوا جو کہ اس گورنمنٹ کے اندر باجوہ کی دور میں جو کچھ ہوا۔ انہوں نے لوگوں کو مروایا، لوگوں کو بے لباس کیا، لوگوں کو ننگا کیا، لوگوں کے اوپر تشدد کیا، صحافی حضرات پہ، اور دوسرے اعظم سواتی کی مثال لے لیں، اس کے اوپر 50 سے زائد مقدمات ہیں، اس کو مختلف کورٹوں اور مختلف شہروں میں گھمایا جا رہا ہے۔ آج اس نے چیف جسٹس فاروق صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ہیں، ان کے اوپر ایک درخواست دائر کی ہے کہ ان کے خلاف، جس سے پورے کورٹ میں ہلچل مچ گئی ہے، کہ اس نے کہا ہے کہ یہ میرے ساتھ جو زیادتی کی جا رہی ہے، اور اس میں یہ فاروق صاحب اس میں جو کردار ادا کر رہے ہیں، انہوں نے 2 پیج کا ایک اسٹیٹمنٹ اپنا داخل کیا ہے، جس میں کہا ہے کہ میرے خلاف یہ انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے۔ تو ان تمام معاملات کا آخر باجوہ ڈائریکٹرائن ابھی تک چل رہی ہے، اس میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ نئے چیف آف اسٹاف جو آئے ہیں، آرمی چیف عاصم منیر صاحب، ان کو اس بات کی باس پرس نہیں کرنی چاہیے؟ وہ ملک کی حفاظت کی وہ اعلان کر چکے ہیں، سیاست میں مداخلت کی بات کر چکے ہیں کہ ہم سیاست میں حصہ نہیں لیں گے۔ اس کے باوجود یہ کون کر رہا ہے؟ اس کے پیچھے کون ہے؟ اس کے پیچھے باجوہ کی وہ باقیات ہیں جو وہ چھوڑ کے گئے ہیں، وہ باقی باجوہ سے کے اتحادی ہیں، جو باجوہ سے ہمدردی رکھنے والے لوگ ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کے اندر ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ تو ان کی باس پرس کی جائے کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ۔ تو یہ سارے معاملات ہیں۔ ادھر ایوان صدر میں ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے، اسحاق ڈار مل رہے ہیں، کبھی کوئی، کل اسحاق ڈار نے ملاقات میں ان کو دھمکی تک دی ہے ایوان صدر میں جا کے، صدر صاحب کو، کہ آپ کو نہیں پتہ ہمارے پیچھے کون ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ ان کے پیچھے کون ہے؟ کون ہو سکتا ہے؟ ان کا اشارہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہے۔ اسٹیبلشمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہم نیوٹرل ہو گئے، تو سچا کون ہے کہ کون سچ کی اس کی گواہی دے گا؟ ادھر عمران خان صاحب بھی ملاقات کر رہے ہیں، اور ان کا بالکل حتمی پروگرام یہ، انہوں نے اخبار نویسوں کو اشارہ دیا ہے کہ ہم اسمبلیاں تحلیل کر کے چھوڑیں گے۔ ہم 30 دسمبر کا انہوں نے ڈیٹ دی ہے، اور ایوان پنجاب میں وہ عدم اعتماد کا ووٹ لینے جا رہے ہیں۔ اس میں کہتے ہیں زرداری پھر لاہور جا کے بیٹھ گیا ہے، اور وہ کوشش کر رہا ہے کہ جتنی زیادہ سے زیادہ ان ارکان کو جو پنجاب اسمبلی کے ہیں اپنے حکومتی لوگوں میں جو کاف لیگ سے تعلق رکھتی ہیں، خواتین پہ ورکنگ ہو رہی ہے کہ ان کو کسی طریقے سے خریدا جائے اور ان کو بھاری رقوم دی جائے تاکہ وہ الیکشن میں ووٹ نہ ڈال سکیں۔ اگر وہ 2-4 بھی ادھر ادھر کر دیتے ہیں تو وہ اعتماد پرویز الہی صاحب اعتماد نہ لے سکیں گے، اور وزارت اعلیٰ ان کی ختم ہو جائے گی۔ مگر ایسا ممکن نہیں ہے، ابھی تک تو ایسی کوئی رپورٹ نہیں آئی، مگر ان کی طرف سے پھر آفریں دی جا رہی ہیں، اور ان کو واپس بلایا گیا۔ وہ سن سے نا امید ہو کے چلے گئے تھے، مگر پھر ان کو بلایا گیا کہ آپ بیٹھے اس پہ ورکنگ کریں، کیونکہ ٹائم ہے 11 جنوری تک کا۔ 11 جنوری تک انہوں نے اعتماد کا ووٹ لینا ہے۔ اعتماد کا ووٹ لیتے ہی عمران صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم اسمبلیوں کو ڈیزالو کر دیں گے۔ تو اس پہ ادھر ایک ملاقات جو اب تک نہیں ہوئی تھی کسی ایک اہم شخصیت کی جو اسٹیبلشمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں، عمران خان صاحب سے ملاقات انہوں نے کی ہے، اور انہوں نے ان کو اس بات کی بتایا ہے کہ انشاءاللہ فروری مارچ میں ہم الیکشن کرا دیں گے۔ تو عمران خان نے ان کا اشارہ اخبار نویسوں سے ملاقات میں بھی کیا ہے۔ تو یہ سارے معاملات چل رہے ہیں۔ آگے اس ملک کا کیا ہونا ہے؟ ادھر کہتے ہیں اب اپنا شہباز شریف نے 76 رکنی 80 رکنی اپنی کابینہ بنا لی ہے۔ اس کے اخراجات ملک میں خزانے میں پیسہ نہیں ہے۔ وہ روز ایک نیا وزیر اور ایک اپنا معاون خصوصی اعلان کرتے ہیں، جس کا درجہ وفاقی وزیر کو ہوتا ہے۔ ظاہر ہے اس کو گاڑی بھی دی جاتی ہے، اس کو تنخواہ بھی دی جاتی ہے، اس کو پیسے بھی دی، اس کو تمام مراعات دی جاتی ہیں۔ تو یہ حال اس وقت ہو رہا ہے، اور اس وقت یہ امپورٹڈ گورنمنٹ، قطعی اس کو کوئی ہمدردی اس ملک سے اور نہ اس میں
سوائے ان کو ہمدردی جو ہے وہ اپنے این آر او سے اور اپنے لوگوں کے مقدمات ختم کرانے سے، انہوں نے جو بھونڈا قانون جو اس میں نیب میں جو ترامیم کیے ہیں، ایوان کی اکثریت نہ ہونے کے باوجود اس میں، جبکہ یہ ہے کہ کوئی قانون اگر پاس ہوتا ہے تو اس میں دونوں پارلیمنٹ کے لوگوں سے اجازت لی جاتی ہے اور ان کا اپروول لیا جاتا ہے اور ایوان صدر اس کو بھیجا جاتا ہے۔ انہوں نے عجلت میں وہ سارے قانون پاس کرائے اور خود ہی چور اور خود ہی ساہوکار بن کے انہوں نے وہ اب سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس لیا ہوا ہے، روز سماعت ہو رہی ہے اس پہ کوئی نہ کوئی، اور انشاءاللہ اس پہ رزلٹ آئے گا، کیونکہ اس وقت عدلیہ بھی یہ سمجھ چکی ہے کہ یہ انہوں نے جو قانون صرف اپنی مراعات حاصل کرنے کے لیے کیا ہے اور اس میں سوائے ان کی کسی کو فائدہ نہیں ہونا ہے، سوائے ان لوگوں کے اور کوئی کسی کو اس کا فائدہ نہیں پہنچنا حکومتی اطاعت کو، اور ادروائز لوگوں کو جو جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں ان پہ بھی این آر او ہونا چاہیے نا، ان کو بھی جیلوں سے نکالا جائے، ان کو بھی رہا کیا جائے۔ یہاں قانون صرف طاقتور لوگوں کے لیے، قانون ایسا ہونا چاہیے کہ جو غریب کے لیے ہے وہی طاقتور کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر جہاں ایسا قانون آ جائے، ایسے معاملات شروع ہو جائیں کہ جہاں صرف قانون طاقتور کے لیے، تو وہاں پہ پھر تباہی اور رسوائی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو تباہی اور رسوائی اس قوم کا مقدر بن جاتی ہے جہاں ایسے کرپٹ اور عیار اور مکار قسم کے حکمراں ہوں اور وہ اپنے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہیں، قوم کو ایک پیسے کا ریلیف نہیں دے رہے۔ مہنگائی کو دیکھیں، مہنگائی کتنی اوپر جا رہی ہے، بجلی کے بل، لوگوں کے گیسوں کے بل، لوگوں کی دالیں، سبزی دیکھیں، سبزی میں آگ لگی ہوئی ہے، اس کا بھی ایک اسکینڈل سامنے آیا ہے جو انہوں نے آرٹیفیشل اور انڈیا سے درآمدات شروع کرنے کے لیے وہ اس میں یہاں پہ قیمتیں بڑھائی گئی ہیں آرٹیفیشل، 400 روپے کلو پیاز اور ٹماٹر کی قیمتیں شروع بعض جگہوں پہ اتنا خوفناک مہنگائی چل رہی ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ ان چیزوں کا اعلیٰ عدلیہ ہماری اس چیز کا نوٹس لے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کرنے کی شکل میں اس پہ کمنٹس پہ ہمیں آگاہ کریں۔ انشاءاللہ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔